علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، راحت سے شفا خانے کی جانب سے جو بھی نسخے عام کیے جاتے ہیں اردو دنیا میں، یہ بہترین نسخے ہیں اور یہ یونانی نسخے ہیں۔ یاد رہیں کہ ان یونانی نسخوں میں مضر اثرات سے پاک ہوتے ہیں اور ہر نسخہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی طاقت لیا رہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نسخہ اپنے اندر ایسے کرامات لیے رہتا ہے کہ وہ نسخہ جب کبھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ طب یونانی کی بڑی بڑی کتابیں عربی اور فارسی میں ہیں، بہت کم کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں، پھر بھی الحمدللہ جو بھی لکھی گئی ہیں کتابیں ہیں وہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے الحمدللہ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یونانی دوائیں مضر اثرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ہم جڑی بوٹیوں کو جلا کے بھسم نہیں کرتے، ان کے اثر کو ختم نہیں کرتے، ان کے کیمیکل نکال کے استعمال نہیں کرتے۔ اگر کیمیکل سے استعمال کیا جائے تو ہمارے جسم کے اندر تیزی سے اثر کرنا شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ گردے بعض بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم دواؤں کو سڑا کے شراب نہیں بناتے، ہومیو سے استعمال نہیں کرتے۔ بہرکیف طب یونانی اپنی جگہ ایک بہت بڑا فن لے کے ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ نظام علاقے کا جو یہ یہاں کے حکیم ہیں الحمدللہ، یہاں کے حکیم پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ اس کے بعد دلی کے حکیم بڑے مشہور ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طب یونانی اپنی جگہ ایک بہت بڑی طاقت لے کے ٹھہرا ہوا ہے۔ ہاں، اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ دور ایلوپیتھک کا دور چل رہا ہے جو مضر اثرات سے بھر پڑا ہوا ہے۔ ہم جتنے ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز جتنے معائنے کراتے ہیں، ان میں حکیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ معائنوں کو استعمال کریں، اور وہ معائنے کرنے والوں کو کہیں کہ اردو اور فارسی میں لکھیں، اور وہ معائنہ لے کے آ کے پھر اپنے انداز سے ہم علاج کرائیں۔ معائنے کو نہ بھولیں، بلکہ ہم اسکیننگ کرائیں اور ہم ہر مرض سے واقف ہو جائیں۔ اگر مرض سے واقف ہو جائیں تو صحیح علاج ہم کر سکتے ہیں، اور طب یونانی پھر سے پوری دنیا کے اندر مشہور ہو سکتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چھوٹا ناچیز آدمی، کچھ چٹکلے کہنے والا آدمی ہوں، لیکن آج کا جو میں مضمون لے کے آیا ہوں، جو نسخہ لے کے آیا ہوں، چٹکلا لے کے آیا ہوں، وہ چٹکلا بڑے بڑے حکیموں کو حیران کرنے والا چٹکلا ہے۔ یہ برس کا چٹکلا ہے۔ ہمارے پاس طب یونانی کا بہت بڑا فارمیسی ESI کے پاس میں جو برس کا علاج کرتا ہے، ہزاروں لوگوں کا کامیاب مکتبہ ہے اور ہزاروں لوگوں کو علاج کر چکا ہے۔ میرے پاس برس کے جب بھی کوئی مریض آتے ہیں تو میں اسی دواخانے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں، اور جن کو بھی میں بھیجا ہوں وہاں پر الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ لوگ صحیح اور مکمل طور پہ صحیح صحت یافتہ ہو گئے، اور ان کو برس مکمل طور سے ختم بھی ہو گیا۔ ہاں، میں اس لیے یہ چھوٹا چٹکلا کہہ رہا ہوں، برس کا، سفید دھبوں کا برس کا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چھوٹا موٹا نشان ہے، بڑا نشان نہیں۔ بڑا نشان ہے تو آپ کو وہیں جانا ہوگا۔ اگر چھوٹا موٹا نشان ہے برس کا تو وہ نشان نکل جائے گا برس کا۔ ہاں، یہ کیونکہ کھانے والی دوائیں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف لگانے والی دوا کہہ رہا ہوں۔ البتہ کھانے میں ایک دوا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ ہے مہندی کے گولیاں بنا لیں، اس میں تھوڑا سا گول ملا لیں اور یہ گولیاں بنا لیں، اس سے یہ گولیاں استعمال کریں۔ مہندی کا پاؤڈر بنا لیں، مہندی کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ یہ گیرو کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ ریٹھے کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ ہم اس سے پہلے کہ میں نسخے میں سر کو لگانے کے لیے ریٹھے کا پاؤڈر کہا تھا، یہ بھی صرف چھلکے کا پاؤڈر بنا لیں۔ یہ بیج پھینک دیں، چھلکے کا یہ 3 پاؤڈر بنا لیں۔ ایک ریٹھا کا پاؤڈر، اب یوں لے لیں، یوں سمجھے پاؤ کلو پاؤڈر، یا کم سے کم پاؤ کلو پاؤڈر ریٹھے کا بنا لیں، اور گیرو کا پاؤ کلو پاؤڈر بنا لیں۔ یہ 1 کلو لا لیں تو یہ بھی پاؤ کلو بن جائے گا۔ یہ پاؤ کلو اس کا بھی پاؤڈر بنا لیں۔ اگر نشان آپ کا 2 انچ ہے تو 2 انچ نشان ہے تو پاؤ کلو 3 پاؤڈر لا لیں۔ ان پاؤ کلو سب کو تینوں کو ایسا پھوڑ کے ایسا پاؤڈر بنا لیں۔ یہ دیکھو ایسا پاؤڈر بنا لیں۔
یہ پاؤڈر بن گیا. مہندی کے پاؤڈر اس میں ڈال کے اس میں ملا لیے، سو ایسا ملا لیں. یہ ملا لیے. ملانے کے بعد میں اس کے اندر پانی نہ ڈالیں، بلکہ اس کے اندر یہ بلو انک ڈالیں. یہ بلو کلر کی انک ہے، یہ انک ہے. یہ ہم پتی کا پین پہلے چلتا تھا، آج کل پتی کے پین استعمال نہیں کر رہے ہیں لوگ، وہ اور بات ہے، لیکن اور بہت کم مل رہا پتی کا انک. یہ بلو کلر کی انک ڈالیں. یہ بلو کلر کی انک بالکل تھوڑی ڈالیں، بالکل ایسا تھوڑی ڈالیں، تاکہ آپ کو یہ ہو گیا. اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اس کے اندر گیرو ہے، اس کے اندر ریٹھا ہے، اس کے اندر مہندی ہے، اور پانی کے بجائے صرف کیا ڈالیں؟ انک ڈالیں. وہ کون سی انک ڈالیں؟ کالی نہیں، بلو کلر کی انک ڈالیں. یہ تیار ہو گئی دوا. یہ دیکھیے دوا کیسی تیار ہو گئی. یہ دوا یہ جب بھی استعمال کر رہے ہیں، جتنے حصے کو لگا رہے ہیں اتنی بنا لیں. ہر وقت یہ بنا کے نہ رکھیں، یہ دوا بنا کے نہیں رکھ لینا. جب کبھی استعمال کر رہے ہیں اسی وقت استعمال کرنا. اس لیے دوا بنا کے استعمال نہیں کرنا کہ یہ پھٹ جانے کے چانسز ہے. اس لیے پھٹنے کے چانسز ہے، پھٹنے کا ڈر ہے، اس لیے کہ اس میں ہم ریٹھا ڈالے تھے. ریٹھا ڈالنے کی وجہ سے پھٹنے کے چانسز ہے. جب لگائیں، جب بنائیں، آدھے گھنٹے کے اندر اس کو استعمال کر لیں. آپ یہ نشان ہے سمجھیے، یہ نشان ہے سمجھیے، ایسا نشان پہ لگا دیں. بس اتنا ہے. جتنا نشان ہے اس نشان کے اوپر اتنا لگا دیں. اس کو دن میں 3 مرتبہ لگائیں. اس کو دن میں 3 مرتبہ لگائیں. اس میں کیا ہے خاص خوبی؟ وہ دبا بعض اوقات براؤن کلر کا دکھتا، بعض اوقات لال کلر کا دکھتا، بعض اوقات کالا کلر کا دکھتا. ایسا رکھ دیں. اس نشان کو ایسے رکھ دیں. کافی ہے نشان کو رکھ دینا. یہ نشان کو رکھ دیں. اس طریقے سے تھکنا نہیں، 6 مہینے کرنا، کیونکہ برس کا نشان جلدی نہیں جاتا. برس کا جو حکیمہ ہے علاج کرتے وہ خود کم سے کم 3 مہینے کی دوا دیتے. وہ لوگ تھوڑی دیر میں کلر چڑھ کے آتا. تو برس کا علاج کرنے والے حکیمہ کیا کرتے؟ کم سے کم 3 مہینے کا دیتے. تو اس طریقے سے 6 مہینے، سال، مریض جو تھک کے جو ہے حکیم کو برا کہنے لگتا ہے کہ بھائی حکیم کے پاس علاج کرایا تھا اور علاج نہیں ہوا. الحمدللہ یہ نسخہ کامیاب نسخہ ہے. اور جن لوگوں کو بھی چھوٹے چھوٹے نشانات تھے، الحمدللہ میں نسخہ میں تو بنا کے دیتا نہیں نسخہ. اب محض صرف دواخانے کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، یہاں پہ دواخانے میں مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے، دواخانے کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اور آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے اس کی نیت سے میں یہ نسخے کہتا ہوں. میرے حق میں دعا کریں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اچھا نسخہ ہے، کامیاب نسخہ ہے. اللہ کی ذات پہ توکل کر کے دیں. ہمارے کو بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن بعض وقت بدلام اس وجہ سے ہو جاتے ہیں حکیم کہ دوا بنتی 100 روپے میں، لیتے 1000 روپے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ 200 تک لے سکتے، مگر 1000 روپے نہیں لینا چاہیے. اور اسی وجہ سے یونانی بدلام بھی ہو گیا. بھائی نسخہ جو ہے، نسخوں کو پہلے تو بیچنا نہیں، بنا لو بولنا. اگر بیچنے کا ارادہ ہے تو دوا بنا کے بیچنا. دوا بھی لے سکتے، دوا میں آدھے کو آدھا لے سکتے، لیکن دوا کے علاوہ یہ زیادہ فائدہ نہیں لینا چاہیے. فائدہ مگر کرتے ہیں کام اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ بھی بچے دیا، سمسار دیا، ٹھیک ہے، پرواہ نہیں، لیجئے. لیکن چٹکلوں میں کیا لیتے؟ چٹکلوں میں تو بالکل نہیں کے حساب سے لینا چاہیے. چٹکلے کرنے والا حکیم ساتھ میں اور ایک دوسرے کام کر لینا چاہیے، تاکہ آدمی کو فائدہ اس سے کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت خلق کا ذریعہ رکھے. دعاؤں کا طالب حکیم محمد کریم الدین برس کے لیے بہترین علاج آپ کے سامنے کا. یاد رہے، آپ وہ بیل کے نشان کو یا کلک کریں، اور پھر یہ جو ہمارے جو ویڈیوز بنے ہوئے ہیں اس کو شیئر کریں، تاکہ بہت لوگوں کو اس کا علم ہو جائے، اور آدمی اپنے آپ میں ہمت نہ ہارے. اور مریض اگر پرانا بھی ہے اور گھر میں بھی بنا کے چھوٹے چیزیں ہیں تو گھر میں بھی بنا لے کے کر لے سکتا ہے. آپ کو ایک کھانے کی دوا بھی بولا، کیا بولا؟ گولیاں کہہ کے بنا لینا، مہندی کے پتے کے گولیاں بنانا. یاد رہنا، کبھی بھی یہ نسخہ استعمال کرتے وقت
مہندی کے پتے کا پاؤڈر نہ لینا. جو چیزیں ہیں بالکل ہماری آنکھوں سے دیکھیں ہم صحیح چیزیں انشاءاللہ صحیح فائدہ ہوگا. دعاؤں کا طالب حکیم محمد کریم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.